موٹاپا انسانی صحت و تندرستی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی زائد وزن یا موٹاپے میں مبتلا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے مرد، بچے اور ترقی پذیر ممالک کی خواتین اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوئی ہیں۔ موٹاپا نہ صرف بذات خود ایک سنگین مرض ہے بلکہ صحت کے دیگر مسائل جیسے امراض قلب، ہائی کولیسٹرول، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور یورک ایسڈ کی زیادتی، امراض گردہ، جوڑوں کا درد، بے خوابی، ڈپریشن اور فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ موٹاپے میں مبتلا خواتین میں سینے اور رحم کا سرطان لاحق ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ موٹاپے سے ظاہری خوبصورتی اور جسمانی چستی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی خاتون کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، اگر وہ جسمانی طور پر موٹی ہو جائے گی تو چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کی سب سے اہم وجہ تو غلط غذائی عادات ہیں۔ زیادہ مرغن غذائیں، مٹھاس اور نشاستہ کی زیادتی جسم کو موٹا کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ بعض خواتین میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت ہوتی ہے، مثلاً ٹی وی دیکھتے ہوئے یا گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کی توازن میں ساتھ دینے کے لیے وہ بھی کھاتی ہیں۔ جب بچے کا پیٹ بھر جائے، وہ کھانے سے انکار کر دے تو غذا کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے خود کھا لیتی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں کھانا تو کم کھاتی ہوں لیکن پھر بھی موٹی ہو رہی ہوں۔ نوجوان لڑکیوں کو تلے ہوئے پکوان اور چٹپٹے کھانے بہت مرغوب ہوتے ہیں، مثلاً سموسے، پکوڑے، چپس، پیسٹریز وہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ غذائیں ایک تو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، دوسرے جسم میں چربی بڑھانے اور موٹاپا لاتی ہیں۔ 40-50 سال کی خواتین پر بھی موٹاپا جلد حاوی ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں ان کے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے۔ اس عمر میں چکنائی کے غذاؤں کے استعمال سے خون کی شریانوں کے اندرونی سطح پر چکنائی کی تہ در تہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ چکنائی دوران خون میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بلڈ پریشر، جوڑوں میں تکلیف ہو سکتی ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ موٹاپے کی ایک اور وجہ موروثی ہوتی ہے، یعنی گھر کے دوسرے اہل خانہ، خاص طور پر والدین اگر موٹاپے میں مبتلا ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اولاد بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جسم میں پائے جانے والے غدود کی خرابی بھی موٹاپے کا باعث ہوتی ہے۔ سائنس کی ترقی نے زندگی کو اتنا سہل اور آرام دہ بنا دیا ہے کہ مشینوں کے ذریعے خواتین گھریلو کام کاج سے گھنٹوں کے بجائے منٹوں میں فارغ ہو جاتی ہیں۔ یہ آسانی بھی ان میں موٹاپے کا سبب بنتی ہے۔ موٹاپے سے محفوظ رہنے کے کئی طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اکثر ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ موٹاپے سے محفوظ رہنے کا سب سے اہم اور سنہری اصول یہ ہے کہ اپنی غذائی عادات درست کی جائیں اور متوازن غذا استعمال کی جائے۔ دبلا ہونے کے لیے فاقہ کشی کا سہارا ہرگز نہ لیا جائے، کیونکہ فاقہ کشی کمزور تو کر سکتی ہے، دبلا نہیں کر سکتی۔ غذا کے انتخاب کے وقت ذہن میں غذا کے 4 بنیادی گروہ میں دودھ اور دودھ سے تیار ہونے والی غذائیں، دوسرے گروپ میں گوشت، مچھلی، مرغی اور انڈا، تیسرے گروہ میں ہر قسم کے تازہ پھل اور سبزیاں اور چوتھے گروہ میں اناج اور دالیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ کام کی نوعیت کے اعتبار سے ان غذائی گروہوں میں سے کھانے کا شیڈول مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اگر زیادہ وقت جسمانی مشقت میں گزرتا ہے تو زیادہ قوت اور حرارت والی غذائیں شیڈول میں شامل کرنی چاہیے، جن میں مچھلی، مرغی اور دودھ وغیرہ شامل ہیں۔ اگر زیادہ حرکت نہیں ہو رہا اور جسمانی مشقت نہیں کرنی پڑتی یا ملازمت پیشہ خواتین جنہیں زیادہ کام بیٹھ کر کرنا ہوتا ہے، ایسی صورت میں ان غذاؤں کو ترجیح دی جائے جن میں حراروں کی کم سے کم مقدار ہو۔
سبزیاں اور پھل اس مقصد کے لیے مفید غذائیں ہیں۔ ہر کھانے میں سلاد، کھیرا، سبز پتوں والی ترکاریاں، ٹماٹر اور لیموں کا استعمال باقاعدگی سے کیا جائے۔ کیک، پیسٹری، شکر اور چکنائی سے پرہیز کریں۔ کھانے کے جو اوقات کار متعین ہے کوشش کریں کہ ان کے علاوہ نہ کھائیں۔ چہل قدمی اور ہلکی پھلکی ورزش کی عادت جسم کو تندرست اور چاق و چوبند رکھنے کا مفید طریقہ ہے۔ اس طریقہ پر عمل کرنے سے جسم میں زیادہ چکنائی اور توانائی جمع نہیں ہوتی۔ نوجوان لڑکیوں کے لیے گھر میں رسی کودنا اچھی ورزش ہے۔ موٹاپے سے نجات پانے کے لیے کوشش کریں کہ گھر کے زیادہ سے زیادہ کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیے جائیں۔ موٹاپے کو جانچنے کے لیے ایک عام طریقہ کار یہ ہے کہ کمر کی پیمائش کی جائے۔ اگر کمر 36 انچ سے زیادہ ہے تو موٹاپے میں مبتلا ہیں۔ موٹاپے کو دور کرنے کے لیے درجہ ذیل نسخوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شہد وزن کو کم کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ روزانہ 10 گرام شہد نیم گرم پانی کے ہمراہ لینا مفید ہے، پھر اس مقدار میں بتدریج اضافہ کرتے جائیں۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد اور نصف لیموں کا رس ملا کر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پینا مفید ہے۔ ایک سائنسی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ بند گوبھی میں ٹارٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے جو شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کو چربی میں تبدیل کرنے سے روکتا ہے، اس لیے اس سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کو کھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بند گوبھی کی سلاد بنا لیجئے، تھوڑا تھوڑا دن بھر کھاتے رہیے۔ 100 گرام بند گوبھی میں 27 کیلوریز انرجی ہوتی ہے، جبکہ اسی مقدار کی گندم کی روٹی سے 240 کیلوریز انرجی بنتی ہے۔ اس طرح یہ کم سے کم کیلوریز والی غذا ہے جو زیادہ سے زیادہ بائیولوجیکل اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا دور کرنے کا ایک اور اچھا طریقہ سلاد ہے۔ سلاد اور گوبھی کے پتوں کو دھو کر پلیٹ میں پھیلا کر رکھیں۔ پھلوں کو کاٹ کر ان پتوں پر رکھیں۔ ٹماٹر کو گول گول کاٹ کر، مولی، گاجر اور ادرک کے باریک ٹکڑے کاٹ کر ان پھلوں پر پھیلا دیں اور چنے ڈال دیں۔ اوپر سے مرچ اور سبز دھنیا کاٹ کر چھڑک دیں۔ لیموں نچوڑ کر سیاہ مرچ اور سندا نمک ڈالیں۔ یہ سلاد بہت مزیدار اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ اسے کھانے کے ساتھ کھائیں یا دوپہر کے بعد چائے کے ساتھ کھائیں، یا پھر دوپہر کا کھانا نہ کھا کر اس سلاد کو ہی کھانے کی جگہ بھوک کے برابر مقدار میں خوب چبا چبا کر کھائیں۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو وہ اناج کھانے پر کنٹرول رکھیں۔ ٹماٹر مفید ہے کیونکہ یہ جسم سے نقصان دہ مادے اور آنتوں میں رکے ہوئے اجزاء جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ روزانہ کچا ٹماٹر پیاز کے ساتھ کھانے سے موٹاپا آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ دہی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔